بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بازی پلٹنے والی تسبیح صبح 313 بار پڑھ لیں، شام تک بازی پلٹ جائے گی، ہر چیز آپ کے حق میں ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین، کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ پورا نہیں ہوتا، جیسے ہر طرف راستے بند ہو گئے ہیں، بندشیں دکھائی دیتی ہیں، دروازے کھلنے کی بجائے مزید بند ہوتے جا رہے ہیں۔ انسان دعائیں بھی کرتا ہے اور محنت بھی، لیکن جیسے قسمت نے ساتھ چھوڑ دیا ہو، ایسے میں ایک نور کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایسی کرن جو مایوسی کو امید میں بدل دے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی تسبیح کے بارے میں بتا رہے ہیں جس کو اگر آپ صبح کے وقت دل سے صرف 313 بار پڑھ لیں تو شام تک آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کا رخ بدلنا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ الفاظ کسی کتاب کے نہیں بلکہ دلوں کے تجربات ہیں، ان لوگوں کے جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے تھے، مگر اس عمل کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں اپنے فضل سے نکال دیا۔ جن گھروں میں لڑائیاں تھی وہاں سکون آ گیا، جن گھروں میں غربت تھی وہاں خوشحالی نے جگہ لی، جس کا کاروبار بند تھا اس کا نصیب جاگ اٹھا، جو ماں اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے روتی تھی وہ دیکھتی ہے کہ کیسے اچانک رشتے آتے ہیں، وہ لوگ جنہیں کوئی دیکھتا بھی نہ تھا ان کی عزت اللہ بڑھا دیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ دل سے اللہ کو پکارا جائے اور یقین کے ساتھ اس کے نام کو لیا جائے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے ناموں میں شفا بھی ہے، رزق بھی ہے، سکون بھی ہے، رحمت بھی ہے، طاقت بھی ہے۔ اللہ کی شان ایسی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ وہ کہتا ہے کہ میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ وہ دلوں کے حال جانتا ہے اور اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ ناظرین، ہمیں سب سے زیادہ افسوس تب ہونا چاہیے جب ہم صبح اٹھتے ہی دنیا کی طرف دوڑ جاتے ہیں لیکن اپنے رب کو یاد نہیں کرتے، نہ نماز کی فکر کرتے ہیں نہ تسبیح کی۔ اللہ پاک ہمیں سب کچھ دیتا ہے مگر ہم اس کے شکر گزار نہیں ہوتے۔ اگر ہم دن کی شروعات اللہ کے ذکر سے کریں، اس کی تسبیح سے کریں، اس کے نام کو دل سے پکاریں تو وہ ضرور ہماری بازی پلٹ دے گا۔ وہی رازق ہے، وہی فتاح ہے، وہی کارساز ہے، بس ہمیں اس پر یقین رکھنا ہے۔ ناظرین، درود پاک وہ عطیہ ہے جو ہمارے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بناتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو ایک بار اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی ہر طاقت، ہر خزانہ، ہر دروازہ، ہر شفا، ہر راز صرف ایک ذات کے قبضے میں ہے، اور وہ ذات ہے اللہ رب العزت کی، جو دلوں کے حال جانتا ہے، جو بنا زبان کے پکارنے کو بھی سن لیتا ہے، جو توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے، جو روزی بانٹنے والا ہے، جو بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے۔ وہ ایسا رب ہے جس کے لیے اندھیری راتیں دن بن جاتی ہیں، جس کے لیے سمندر راستہ دے دیتے ہیں، جس کے حکم سے بے اولاد کو اولاد مل جاتی ہے، اور جس کے رحم سے ایک پل میں عزتیں عطا ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، ہمارا سب سے بڑا نقصان تب ہوتا ہے جب ہم اس رب کو بھول جاتے ہیں جو ہمیں کبھی نہیں بھولتا۔ وہ تو دن رات ہمیں سنبھالتا ہے، ہمیں کھلاتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمیں معاف کرتا ہے، اور جب ہم اس کو پکارتے ہیں تو وہ ناراض نہیں ہوتا بلکہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ذکر انسانوں کو بے سکونی سے نجات دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ خبردار، دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب انسان دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کی روح تازہ ہو جاتی ہے، اس کی پریشانیاں ہلکی ہو جاتی ہے، اس کے دل کا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ذکر کوئی عام عمل نہیں، یہ وہ خزانہ ہے جو ہر وقت ہاتھ میں ہو سکتا ہے مگر ہم اس سے غافل رہتے ہیں۔ صبح کے وقت جب فجر کا وقت ہوتا ہے، پرندے اپنی رزق کی تلاش میں اللہ کی حمد کے ساتھ نکلتے ہیں تو انسان نیند میں غرق ہوتا ہے، کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوتا، حالانکہ یہی وہ وقت ہے جب اللہ خود بندوں کو آواز دیتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں۔
مگر ہم اس وقت سوتے رہتے ہیں، دنیا کی فکر میں لگے رہتے ہیں، رزق کی تلاش میں بھاگنے والے اس رب کو بھول جاتے ہیں جو رزق دینے والا ہے۔ ناظرین، اگر ہم صرف دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے کرنا شروع کر دیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے دن کیسے آسان ہو جاتے ہیں، کاموں میں برکت آتی ہے، لوگوں کے دل بدلتے ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، اور جب بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص صبح شام اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کے دل کو زندہ رکھتا ہے اور اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ میں وہ طاقت ہے جو اندھیروں کو روشنی میں بدل سکتی ہے۔ ناظرین، ہم دنیا کے ہر سہارے کو آزماتے ہیں، کبھی کسی پیر کے دروازے پر جاتے ہیں، کبھی کسی عامل کے پاس، اور جب سب کچھ ناکام ہو جاتا ہے تب ہمیں اللہ یاد آتا ہے، حالانکہ وہی رب ہے جو سب سے قریب ہے۔ وہ تو فرماتا ہے میں تمہاری شارخ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو پھر کیوں نہ ہم اس رب کو پہلے پکاریں، اس کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ناظرین، صبح کے وقت اللہ کا ذکر دل کو سکون دیتا ہے، رزق کو کھول دیتا ہے، دعاؤں کو قبولیت کے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کے ایک ایک نام میں شفا یابی ہے، برکت ہے، راحت ہے، ہدایت ہے، طاقت ہے اور بے انتہا محبت ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے ایسے بے شمار نام اور ایسے خاص اذکار ہیں جنہیں اگر دل سے پکارا جائے تو انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آج جس تسبیح کی بات ہم کر رہے ہیں، اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ عمل صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں بلکہ دل کی حالت بدلنے والا راز ہے، جو بند دروازوں کو کھولتا ہے، جو تقدیر کے بند صفحے پلٹ دیتا ہے، جو ایسے راستے نکالتا ہے جہاں انسان کو کوئی امید نظر نہیں آتی۔ ناظرین، ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس تسبیح کو صبح کے وقت چند دنوں تک دل سے پڑھا اور اللہ رب العزت نے ان کی حالت ہی بدل دی۔ ان میں سے کوئی ایسا تھا جو قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، مگر اللہ نے اس کے رزق میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ نہ صرف اس کا قرض اترا بلکہ وہ دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہو گیا۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ جو انسان صبح کے وقت رب کی یاد میں اپنا دن شروع کرتا ہے، اللہ اس کے لیے آسمانوں سے ایسی راہیں کھول دیتا ہے جنہیں عقل نہیں سمجھ سکتی۔ ناظرین، حضرت علی نے فرمایا تھا کہ جب تم پر کوئی مشکل آ جائے اور تمہیں کوئی راہ نظر نہ آئے تو اللہ کے ناموں کو پکارا کرو، کیونکہ وہ نام ایسے خزانے ہیں جن سے کبھی کچھ کم نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک شخص روز دربار آتا اور شکایت کرتا کہ اس کی تجارت میں مسلسل نقصان ہو رہا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ صبح کے وقت اللہ کے ناموں کے ساتھ دن کی شروعات کیا کرو۔ کچھ دن بعد وہ شخص واپس آیا اور اس نے کہا کہ جو چیزیں پہلے بکتی نہیں تھی اب وہی ہاتھوں ہاتھ بک رہی ہیں۔ حضرت عمر نے مسکرا کر فرمایا تھا کہ جو صبح اپنے رب کو یاد کرتا ہے اس کے لیے دن کے دروازے آسان ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ایسے اسماء حسنہ ہیں جنہیں جو شخص دل سے پکارتا ہے اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے، اور جو انہیں دہراتا ہے اللہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین، آج ہم جس تسبیح کی بات کر رہے ہیں وہ وہی عمل ہے جو دلوں کو بدل دیتا ہے، جو قسمت کی بازی پلٹ دیتا ہے، جو دشمنوں کو دوست بنا دیتا ہے، جو بندشوں کو کھول دیتا ہے، جو بیٹی کے نصیب کھول دیتا ہے، جو خالی ہاتھوں کو بھر دیتا ہے۔ ناظرین، میں نے ایک خاتون کو دیکھا جو ایک عرصے سے اولاد کے لیے رو رہی تھی، ڈاکٹر مایوس کر چکے تھے۔ ایک دن وہ میرے پاس آئی اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک خاص تسبیح ہے جو صبح کے وقت پڑھی جائے تو دل کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ میں نے انہیں صرف یہی کہا کہ دل سے اللہ کے نام کو پکارو۔ صرف چند دن کے اندر وہ خاتون دوبارہ آئی اور کہا کہ معجزہ ہو گیا ہے۔ میرے عزیزو، یہ کوئی جادو نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے جو وہ اپنے نام کی برکت سے نازل کرتا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو عرش تک میں حرکت آتی ہے اور زمین پر اس کے لیے حالات بدلنے لگتے ہیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے ہمیں جو سب سے آسان مگر سب سے قیمتی عمل عطا کیا ہے وہ ہے اس کا ذکر، اس کے ناموں کا تکرار اور اس کی تسبیح۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔
جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کی یاد اللہ کے عرش تک جاتی ہے اور پھر اللہ اس بندے کو فرشتوں کے سامنے یاد فرماتا ہے۔ ناظرین، اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے اجر صرف بڑی عبادات میں ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے چھوٹے چھوٹے کلمات میں وہ طاقت رکھی ہے جو زندگیوں کا رخ موڑ سکتی ہے۔ وہ تسبیحات جو چند لفظوں پر مشتمل ہوتی ہے، اللہ کے نزدیک اتنی قیمتی ہوتی ہے کہ وہ ان پر جنتیں عطا فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، یہ وہ رحمت ہے، وہ رب کی رحمت ہے جو نیت پر عطا کرتا ہے، جو دل کی حالت پر نوازتا ہے اور جو ذکر کرنے والے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں برکت نازل ہوتی ہے، وہاں نور اترتا ہے، وہاں سکون بستا ہے۔ ایسے گھر فرشتوں کا مرکز بن جاتے ہیں اور شیطان وہاں سے دور بھاگ جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت ان پر چھا جاتی ہے، سکون ان پر نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس فرماتا ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آج کے دور میں جب ہر طرف بے سکونی ہے، ہر گھر کسی نہ کسی پریشانی میں گھرا ہوا ہے، تو یہی اللہ کا ذکر ہے جو گھروں میں روشنی لا سکتا ہے، جو میاں بیوی کے دل جوڑ سکتا ہے، جو اولاد کو فرما بردار بنا سکتا ہے، جو رکے ہوئے رزق کے دروازے کھول سکتا ہے۔ ناظرین، وہ تسبیحات جو ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں وہی پل بن سکتی ہے اللہ کی رحمتوں کا۔ وہی کلمات جنہیں ہم کمزور سمجھتے ہیں وہی ہماری تقدیر کا فیصلہ بدل سکتی ہے۔ حضرت فاطمہ نے جب مشقت کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی خادمہ یا مال نہیں دیا، بلکہ ایک تسبیح سکھائی اور فرمایا کہ یہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بہتر ہے۔ ناظرین، اس سے اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ نے بھی یہی سکھایا کہ زبان پر ذکر ہو تو اللہ سب کچھ آسان کر دیتا ہے اور وہ دلوں کی حالت بدل دیتا ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے ذکر سے ہی دل زندہ ہوتے ہیں، وہ ذکر جو بندے کو بندگی کا مقام عطا کرتا ہے اور جس سے اللہ خود قریب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم جانتے ہیں اس تسبیح کے بارے میں جس کی طاقت سے تقدیر کا رخ بدلتا ہے، جس کے اثر سے زندگی میں روشنی آتی ہے اور دعائیں قبول ہونے لگتی ہے۔ جیسے ہی آپ فجر کی نماز ادا کر لیں یا پھر صبح کے وقت فرصت ملے، سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا، کیونکہ درود پاک کے بغیر کوئی دعا، کوئی ذکر مکمل نہیں ہوتا، اور درود ہی ایسا ورد ہے جو اللہ کے خزانوں کے دروازے کھولتا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، بس دل سے محبت سے اور اخلاص کے ساتھ 3 بار درود پڑھیں۔ ایک بار حصول ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، جیسے ہی آپ درود پاک ادا کر لیں اس کے فوراً بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے جو کہ 2 عظیم الفاظوں پر مشتمل ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ الفاظ چھوٹے ہیں مگر ان کا اجر اتنا بڑا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور جس زبان پر یہ جاری ہوں وہ زبان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ اب ناظرین، دوسرے نمبر پر آتا ہے آج کا خاص عمل، اور وہ ہے اللہ پاک کے 2 صفاتی ناموں کا ورد، جن کی طاقت سے بند تقدیروں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جو عمل ہزاروں لوگوں نے آزمایا اور اپنی زندگی کو بدلتا دیکھا۔ یہ 2 نام ہیں، یا رزاق یا فتاح۔ آپ نے ان 2 ناموں کو 313 بار پڑھنا ہے۔ ترتیب کچھ یوں ہوگی، یا رزاق یا فتاح 1 بار ہو گیا، پھر یا رزاق یا فتاح 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح کرتے ہوئے آپ نے 313 بار مکمل کرنا ہے، چاہے ہاتھ کی انگلیوں پر گن لے یا تسبیح کے دانوں پر۔
مگر دھیان دل میں ہو، زبان پر اللہ کا نام ہو اور یقین مضبوط ہو، کیونکہ یہ وہ تسبیح ہے جس کے بارے میں ہم نے آغاز میں کہا تھا کہ بازی پلٹنے والی تسبیح ہے۔ ناظرین، یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، جو اسباب کے بغیر اسباب بنا دیتے ہیں، جو بندشوں کو توڑ دیتے ہیں اور جو انسان کو مایوسی سے نکال کر اللہ کے قربت عطا کرتے ہیں۔ اب ناظرین، تیسرے نمبر پر آپ نے ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ وہ عمل ہے جو دل کی صفائی ہے، جو دعا کا دروازہ ہے، جو اللہ کے عذاب کو رحمت میں بدل دیتا ہے۔ ناظرین، اکثر ہماری زندگی میں رکاوٹیں صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ ہم مانتے نہیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ گناہ روشنی کو روک دیتے ہیں، برکتوں کو روک دیتے ہیں، اور جب انسان سچے دل سے استغفار کرتا ہے تو اس کے لیے نہ صرف آسانیاں پیدا کرتا ہے بلکہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے راستے ہموار کرو۔ یہ 3 اعمال بظاہر چھوٹے ہیں، مگر ان کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ انسان کی قسمت بدل سکتی ہے۔ دل سے کرے، یقین سے کرے اور پھر اللہ کا کرم اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ ناظرین، یہ وہ تسبیح ہے، وہ تسبیح جس کے الفاظ چھوٹے مگر اثرات بہت بڑے ہیں۔ یہ تسبیح نہ صرف دل کو سکون دیتی ہے بلکہ انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اگر آپ سچے دل سے اس کو روزانہ کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ زندگی کے وہ دروازے کھلیں گے جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ شاید آپ بے روزگار ہوں یا کسی قرض میں ڈوبے ہوں یا کسی دکھ، کسی محرومی یا کسی رکاوٹ کا شکار ہوں، تو یہ تسبیح آپ کے لیے قدرت کا خاص تحفہ ہے۔ بعض اولیاء کرام فرمایا کرتے تھے کہ بعض اذکار ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے حق میں پوری کائنات کو محترق کر دیتے ہیں، اور یہ تسبیح انہی میں سے ایک ہے۔ یہ تسبیح اگر فجر کے بعد یا صبح کے وقت پڑھی جائے تو شام سے پہلے پہلے قدرت آپ کی تقدیر کو بدل دیتی ہے، آپ کے حالات بدل جاتے ہیں اور وہ رزق، وہ راحت، وہ آسانی آپ کی طرف دوڑتی ہے جو شاید برسوں سے رکی ہوئی تھی۔ یہ تسبیح انسان کے نیت، دل کی سچائی اور زبان کی پاکیزگی کے ساتھ پڑھی جائے تو اس کے اثرات حیران کن ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہمیں اس تسبیح کی قدر کرنے والا بنائے اور ہمارے دلوں میں اس کے ذکر کی لذت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے، ہماری زندگی سے تنگ دستی، بے برکتی اور بے چینی کو دور فرمائے، اور ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے جو اس کی رضا کے تابع ہو۔ آمین یا رب العالمین۔